دیکھیے بہت صدمہ انگیز بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان گئے اس کو تاکید کرنے کے لیے کہ تم پکے رہو یا صادق کو. وہ کہتے پہلے سے طے تھی ملاقات. تو تاکید تو یہی کی نا. جی یہی کی. اور اس نے کہا میں اپنے موقف پہ قائم ہوں, میرے سینے میں بہت سے راز ہیں. تو میں جناب والا آپ کو کسی نے بتایا نہیں اسپیکر صاحب کہ قومی راز امانت ہوتے ہیں؟ کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ملک کو اپنے وطن کو اپنے ذاتی مفاد پر ترجیح دی جاتی ہے؟ کبھی کسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ ملک گھر کی طرح ہوتا ہے؟ یہ تو وہ باتیں ایثار چاہتا ہے. قومیں ایسے تو نہیں بن جاتی, قومیں یوں ہی تو نہیں عظمت اور بالدگی حاصل کرتی. جب اپنی اپنی پڑی ہو, جب امام حسن کے بعد بیٹے کو نامزد کر دیا تو اس سے تاریخ کا پروسیس جو ہے وہ کس طرف چلا گیا. ٹھیک ہے. اس نے کہا جہانگیر کوئی آدمی نہیں تھا, شہنشاہ جہانگیر کوئی ایسا قابل ذکر آدمی نہیں, ایسا آدمی نہیں ہے جس کی مدح کی جائے. نور جہاں تیر اندازی کی مشق کر رہی تھی تو تیر لگایا ایک آدمی کو مال کی بیک سائڈ پہ اور وہ مر گیا. اتفاقی واقعہ تھا کہ ٹہرے میں کھڑا کیا اور کہا کہ اس کی سزا ہے. انہوں نے جو وارث تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں انصاف مل گیا, آپ نے فیصلہ دے دیا, ہم معاف کرتے. کوئی دیت وغیرہ دی ہوگی یا کچھ کیا ہوگا. رو کر کہا کہ اگر تم مر جاتی تو میرا کیا ہوتا. دیکھو اس کو یہ پتہ تھا کہ سلطنت اگر چلانی ہے تو انصاف ضروری ہے, اس کے لیے کئی ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں میں راز بتاؤ, ساری دنیا کو بتاؤ, پاکستان کے خلاف اکساؤ ساری دنیا کو. صرف اپوزیشن یہ کام نہیں کر رہی ہے, حکومت بھی یہی کر رہی ہے. شیخ رشید صاحب جو ہیں یہ بیان دیتے ہیں یہ 3 مہینے بڑے اہم ہیں, جھاڑو پھرے گا. پہلے ہی بے یقینی ہے, آپ کیا قسم پرسی کا عالم ہے. آپ کا ہر 3 مہینے اہم ہوتے ہیں, ہر دن اہم ہوتا ہے, ہر گزرتا لمحہ اہم اور غیب کا علم کون جانتا ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ قربانی سے پہلے قربانی ہوگی, نہیں ہوئی تھی. آپ نے کہا تھا ڈالر 100 روپے پہ آگے نہیں آگا. اندازے درست بھی ہوتے ہیں شیخ صاحب کے, غلط بھی ہوتے ہیں. بھائی ہر وقت ٹی وی پہ دعوے مذکر, پہلے پریس کانفرنسیں, پھر جناب یہ جو میسج کرتے ہیں اس پہ موبائل پہ, کیا اس کو کہتے ہیں, واٹس ایپ گروپس بنائے ہوئے ہوتے ہیں. جی واٹس ایپ گروپس اور وغیرہ وغیرہ. پھر شام کو ٹاک شو میں. کوئی حد بھی ہے آخر. ملے جو حشر میں لے لوں زبان ناسے کی, عجیب چیز ہے یہ طول مدعا کے لیے. او بھائی کام کرنا ہوتا ہے, باتیں نہیں کرنی ہوتی. بات کی جاتی ہے کسی ضرورت کے تحت. اب ان کو کون سمجھائے؟ اچھا آپ دیکھیے اتنا غیر ذمہ دارانہ ایٹیچیوڈ ہے. بلاول نے کہا کہ ہمارے بعد دونوں حکومتوں نے مہنگائی کی. اعداد و شمار کیا کہتے ہیں, 14 سے 20% تک افراط زر تھا, یعنی مہنگائی تھی. افراط زر مہنگائی تھی. نواز شریف کے دور میں کم تھا, اب پھر بڑا ہے. اس کے ذمہ دار جو بھی ہے, عمران خان صاحب کی پالیسیاں ہیں یا ماضی کی حکومتیں اس کی ذمہ دار ہیں. قرضوں کا بوجھ کی وجہ سے ہے, کرونا کی وجہ سے ہے. کتنے رسان سے غلط بیانی کرتے ہیں. پشتوں کا ایک محاورہ ہے کہ فلاں آدمی اس طرح جھوٹ بولتا ہے جیسے گاجریں کھا رہا ہو. اب ایسے اس کو بھیج دیا برخوردار کو تھپکی دے کے کہ جاؤ وہاں الیکشن لڑو, تمہاری حکومت بنانے کا چانس ہے. اور وہ بھرپور مہم چلا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, بڑا اچھا کیا, ٹھیک ہے, ان کا حق ہے. ان کی میجورٹی اگر پیپلز پارٹی, اس کا امکان ہے کہ وہ جمعیت علماء اسلام کو, نون لیگ کو ساتھ مل حکومت بنا لے. ٹف کمپٹیشن ہے, کچھ کہا نہیں جا سکتا. اور جب تک وہاں جائیں نہیں, لوکل مکینکس کو سمجھیں نہیں, رابطہ تو ہم رکھتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ آپ کا ووٹ خریدنے کے لیے بھی کوئی یہاں پہ پہنچا ہوا ہے حکومتی وزیر, تو پیسے لے لیں لیکن ووٹ پیپلز پارٹی کو دیں. بھائی ان کی ہو سکتا ہے پہنچا ہو سکتا ہے بالکل غلط بیانی ہو. وہ جلسوں میں اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں بلاول. تو اب نہیں, مگر یہ دیکھو نا, کوئی یہ جب کہہ رہا تھا کہ مودی کا یار ہے, غدار ہے. اچھا سارے سیاستدان, انڈیا ٹوڈے نے لکھا ہے کہ پاکستان کے سارے سیاستدان ایک دوسرے کو مودی کا یار کہتے ہیں اور وطن کا غدار کہتے ہیں.
کیا پاکستان کی آپ نیک نامی کر رہے ہیں؟ بھائی انرجی کسی اور چیز کے لیے چاہیے. ملک کا دفاع اہم ہے, معیشت اہم ہے, گندم کا بحران ہے, چینی کا بحران ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, جابز ختم ہو رہی ہیں, کرونا پہلے سے زیادہ ہو گیا. کوئی ایشوز پہ دیکھیں, ایک بات میں بہت ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں جماعت اسلامی سے, بہت ادب کے ساتھ, اس لیے کہ ان کی انٹینشن میں کوئی خرابی نہیں ہے کہ ربیع الاول پہ انہوں نے یہ جشن ولادت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے کہا کہ سود سے انکار, نبی سے پیار صلی اللہ علیہ وسلم. نبی سے پیار, سود سے انکار. میں نے کہا مجھے کوئی مل جاتا ان میں سے تو میں اس کو کہتا کہ سود کی ممانعت کی آیات اتر چکی تھیں, رسول اللہ نے نافذ کیوں نہ فرمائیں کئی سال تک, کبھی اس پہ بھی تو غور کرو. خطبہ حجۃ الوداع میں کہا, یعنی یہ اخلاقی طور پر بہتر جماعت ہے, ایجوکیشن میں خدمات ہیں, ویلفیئر میں بڑی خدمات ہے جماعت اسلامی کی, ایجوکیشن میں بہت بے مثال خدمات, نافذ کیوں نہ فرما دیا فوراً؟ اس لیے کہ حکمت انسانوں کو سمجھنا, معاشروں کو سمجھنا. خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا آج سے میں سارے سود باطل قرار دیتا ہوں, اور سب سے پہلے عباس بن عبد المطلب کا سود. ان برسوں میں کیا کیا؟ ان برسوں میں بخیل عربوں کو سخی کر دیا. خود تو سخی تھے, ان کو بھی کر کہتے ہیں ہوا کی طرح سخی تھے سرکار, ہوا کی طرح سخی تھے, کوئی خالی ہاتھ کبھی لوٹا ہی نہیں. عربوں کو کہا کہ قرآن, پہلے تو قرآن نے کہا وہ مما رزقناہم ينفقون, جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں, اللہ کا حکم تھا. اور شرط ہے, یہ نماز کی طرح شرط ہے, اللہ پر ایمان کی طرح شرط ہے, دوسروں پہ خرچ کرنا جس کے پاس زائد ہے. اور ہر ایک کے پاس کوئی چیز زائد ہوتی ہے, کچھ کے پاس زیادہ پیسہ زائد ہوتا ہے, کوئی اور وقت ہوتا ہے, اور کچھ بھی نہ ہو تو کہا مسکراہٹ بھی صدقہ ہے, اور کہا صدقے سے مال بڑھتا ہے. پھر اپنی مثال قائم کی مہمان نوازی سے, غریبوں کی دلداری سے. پھر جناب وہ کیوں بڑھ گئے؟ جناب ابو بکر صدیق, سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ مدینے کے آسمان پر دمکتے ہوئے ستارے. پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہوگا جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں؟ کہا ہاں تمہارا باپ جناب ابو بکر صدیق. جب وہ لائے سامان جہاد کے لیے, کہا کچھ گھر چھوڑ آئے ہو؟ کہا اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ آئے. ایک کلچر بن گیا. پھر وہ وقت آیا کہ زکوٰۃ دینے والے ان کو ڈھونڈتے تھے جن کو زکوٰۃ دے سکے. صحیح. پھر آپ نے یہاں کیا حال ہے؟ سیاستدان جو ہے وہ حریص ہے, اور اخبار نویس کم حریص نہیں ہے. اخبار نویس کو وہ لیڈر چاہیے جو اسے کھانے کا موقع دے. ہم سب کو نہیں کہہ سکتے, سب اخبار نویسوں کو تھوڑی نہ کہا جا سکتا. نہیں, سب تو پھر سیاستدانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں, نام بھی لیے جا سکتے ہیں جنہوں نے کوئی ناجائز پیسہ نہیں کمایا. صحیح. مطلب سراج الحق ہے, فخر امام ہے, طارق چودھری ہے, اور بہت سے نام ہیں جو اس وقت فوری طور پہ ذہن میں نہیں آ رہے. ٹھیک. نوابزادہ نصر اللہ خان زمینیں بیچتے رہے, گاڑیوں کا پورا بیڑا تھا, آخر میں کسی کی گاڑی پہ سفر کرتے تھے, مقروض ہو گئے تھے. آخری دنوں میں پلاٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا, اس کو بیچ کے. کوئی طبقہ برا نہیں ہوتا, کوئی علاقہ برا نہیں ہوتا, کوئی لسانی گروپ برا نہیں ہوتا, کوئی قبیلہ برا نہیں ہوتا. کریکٹر ایک انفرادی چیز ہے. اچھا بھی اتنی آلودگی تم نے پھیلا دی ہے ملک میں, اتنی آلودگی پر سارا دن لگے رہتے ہو ایک دوسرے کے خلاف. ان کا کام ہے یہ, وہ اپنا. اچھا اب اور کیا کہہ دیا اس نے؟ اب وہ سارا دن انڈین میڈیا چیختا رہا. اس نے فواد صاحب نے کہہ دیا کہ ہم نے گھس کے مارا اور پلوامہ کا نام لیا. وہ بھائی پلوامہ سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ وہاں مقامی لوگ, مقامی شورش جوش بیان میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بڑے بہادر ہیں. کل تک تو ملک کو FATF میں ہم پڑے ہوئے ہیں, گرے لسٹ میں. مودی نے اس سے فائدہ اٹھایا, انڈین میڈیا نے اس سے فائدہ اٹھایا, اور آپ مزید فائدہ دے رہے ہیں. اچھا عمران خان صاحب ہیں, وہ جب بات کرتے ہیں, ایک مذاکرے میں ایک اینکر صاحب تھے,
جو لیڈر بھی ہیں اب ایم این اے بھی بن گئے ہیں، انہوں نے نا اس کا مذاق اڑایا نواز شریف کا، زرداری کا، اور مذاق اتنا اڑایا کہ کوئی حد نہیں. بس تنقید اور چیز ہے، مذاق مسخرہ پنا اور چیز ہے، اور چیز ہے. اس پہ زبیر نے کہا، اسد عمر کے بھائی نے، اس نے کہا وہ آپ کے جو لیڈر ہیں وہ تو زیارت کے قابل تھے، انہیں تو دیکھنا بھی ثواب تھا، تنزیہ طور پہ کہا. پھر وہ سب سخت الفاظ بھی استعمال کیے جو کہ یہ نہیں کرنے چاہیے، ایک حد ہوتی ہے. اس نے کہا ہاں زیارت کے قابل تو عمران خان صاحب ہیں، ان کی جوانی اور ان کی اب تک کی زندگی جو ہے وہ پاکیزگی کا نمونہ ہے. بھائی اللہ کے رسول نے کہا کہ بتوں کو بھی برا نہ کہو، ان کے بتوں کو بھی برا نہ کہو. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے گزارش یہ بہت الجھنیں پیدا کر دی ہیں، بات کرنی ہوگی. حافظ عبداللہ صاحب نے کی ہے نا بات، وہ کہہ رہے کہ پاکستان کی بقا کی لڑ رہے ہیں ہم جنگ، انہوں نے بات کر دی. حسن اقبال نے کہا نہیں، حافظ عبداللہ صاحب نے بھی کہا، انہوں نے کہا ہے کہ جو فیکٹری حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہی ہے حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ کا سوال ہی نہیں ہے، بات محتاط کریں. مثلا نیاز صادق صاحب نے جو بات کہی انتہائی غیر، حب الوطنی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے اقتدار کی جنگ میں آپ بعض بنیادی اصولوں کو بھول گئے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ انڈیا کے مخبر ہیں، آپ اس کو اطلاعات دے رہے ہیں، آپ اس کو فائدہ تو اسے پہنچ رہا ہے نا غیر ذمہ دارانہ گفتگو کا. غداری کا لفظ نہیں استعمال کرنا، میں خود کہتا ہوں. لیکن یہ ایاز صدق آپ کا کیا خیال ہے، کوئی کارروائی نہیں کی؟ آپ کو اندازہ ہے لوگوں کو کہ فوج میں کتنی ناراضگی ہے؟ اور یہ کس گمان میں ہے کہ جنرل الگ ہیں اور سپاہی الگ ہیں؟ میں تو چھاونیوں میں جاتا رہا ہوں، میں تو کوریج کی ہے 8 سے 10 سال آرمی کی، کوشش کی ہے کہ اس میں اسپیشلائزیشن جتنی تھوڑی بہت ہمت ہے کروں. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے فوجی کتنے ناراض ہیں، اور ہمیشہ سے سیاستدانوں سے ناراض ہیں. کیوں اتنی سپورٹ ملتی ہے چیف کو؟ بھائی ایک بات ہے جو جنرل صاحب نے کہی، آپ اس سے متفق نہیں، آپ اس کا اظہار کریں اور بعض اوقات شدت سے کریں، مگر آپ اپنی فوج کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ماتھے پہ پسینہ تھا اور ٹانگیں کانپ رہی تھی. جب ملک پہ حملہ ہونے والا ہو اور ہزاروں لاکھوں انسانوں کے قتل کا اندیشہ ہو اور 2 ایٹمی طاقتیں ہوں تو پریشان ہی ہونا تھا نا، کیا خوش ہونا تھا؟ وہ کہتے ہیں قریشی صاحب سے متعلق تھی سٹیٹمنٹ، نہیں وہ ہم نے کل سنایا تھا، لیکن وہ آج بھی قائم ہے قریشی صاحب سے متعلق. بات یہ ہے کہ انہوں نے جنرل صاحب کے بارے میں کہا، قریشی صاحب کے بارے میں بھی کہا ہوگا. تو ان کو دیکھ لیں مدبرین کرام کو، جب وہ اسمبلی میں یہ بات کہہ رہے تھے تو اس وقت کسی کو خیال ہی نہیں، توجہ ہی نہیں دیتے، فوکس ہی نہیں ہے. اور مولانا عطاء الرحمان نے جو یہ کہا کہ دہشت گردی جو افغانستان اور انڈیا میں ہوتی ہے اس کے کھرے یہاں پہ نکلتے ہیں، یہاں پہ اس پر مطلب نشان یہاں تک پہنچتے ہیں. مرے تو اپنا منڈیوں میں، مارکیٹوں میں، امام بارگاہوں میں، مزاروں میں، چرچوں میں، مرے تو پاکستانی. یہ خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا. کوئی مذاق ہے؟ یہ ملک ہے حضور، یہ ہمارا گھر ہے. اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، اقتدار کی جنگ کے یہ جو 3 پلیئر ہیں، عمران خان صاحب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے اور اپوزیشن لیڈروں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے. یہ سب بھول چکے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ بنا ہے. یہ سب بھول چکے ہیں کہ فیصلے آسمان پہ ہوتے ہیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، فیصلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے. وہاں ساتھ کتنے تھے جو رسوا ہوئے؟ قائد اعظم کے سوا، لیاقت علی خان شہید ہو گئے، قائد اعظم کے سوا کون ہے جو آبرو مندی سے رخصت ہوا؟ کون ہے جس سے خلق خدا بیزار نہیں ہو گئی؟